بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام سیرو فی الارض کے ساتھ ہے۔ کوٹلی کے مقام پر یہ جو ڈیم بنایا گیا ہے، یہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کہتے ہیں نا کشمیر کی اہمیت دنیا کے سامنے کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ کوٹلی کے مقام پر ڈیم بنایا گیا ہے۔ اس ڈیم کی بنیاد میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور کے اندر رکھی تھی اور یہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے میرپور چلے جائیں تو منگلا ڈیم آتا ہے، آگے چلے جائیں پنڈی کی طرف سے تربیلا ڈیم آتا ہے۔ تو کشمیر، آزاد کشمیر کا منگلا ڈیم اور یہ کوٹلی کا ڈیم جو ہے، یہ پورے پاکستان کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دریائے پنچ ہے، دریائے جیلم ہے، دریائے نیلم ہے، اسی طریقے سے مظفر آباد، اور یہ جو 5 دریا جو انڈیا سے کشمیر کے راستے آتے ہیں، اس کے اوپر کم از کم 100 سے زائد ڈیم انڈیا نے بنائے ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر کے دریا پورے انڈیا کو بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دریا جو ہے وہ پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ہیں کشمیر کی وہ معدنیات، یہ ہیں کشمیر کے وہ ذخائر جو، اور اس کے علاوہ جو کشمیر کے اندر جو ہے جو قدرتی خدا نے خزانے رکھے ہیں، تو یہ دنیا کے سامنے کشمیر کی اہمیت ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کوٹلی کے مقام پر یہ ڈیم ہے، یہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروگرام سیرو فی الارض کے ساتھ ہے آپ کا میزبان محمد نصیراللہ نقشبندی، روئے زمین پر موجود اپنی تمام ویورشپ کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے اس وقت ہم جس وزٹنگ پوائنٹ پر موجود ہیں، دس از دا ہسٹوریکل پلیس آف کشمیر، this is the beautiful place of Kashmir, this is the natural beauty of Kashmir۔ میرپور آزاد کشمیر کے اندر منگلا ڈیم، یہ جو آپ کو جتنا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر طرف آپ کو پھیلا ہوا پانی نظر آ رہا ہے، یہ سارا منگلا ڈیم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ وہ منگلا ڈیم ہے جو اس وقت پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے۔ کشمیر پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے، تو یہ کراچی تک کے لیے یہ بجلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پورے کشمیر کو یہ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو کوٹلی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیم دکھایا تھا جو بجلی پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ کشمیر کے وہ ذخائر ہیں، یہ کشمیر کی وہ قدرتی بیوٹی ہے، یہ کشمیر کے اندر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کشمیر کے جتنے دریا جو مقبوضہ کشمیر سے جو ہے وہ آتے ہیں، تو وہ ان دریاؤں کے اوپر انڈیا نے کم از کم 300 سے زائد ڈیم بنائے ہوئے ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر کے جو دریا ہیں وہ پورے انڈیا کو بجلی دے رہے ہیں۔ پاکستان کے جو دریا ہیں اور آزاد کشمیر کے جو دریا ہیں، منگلا ڈیم سمیت، کوٹلی ڈیم سمیت، اسی طریقے سے دریائے نیلم ہے، مظفر آباد ہے، دریائے جیلم ہے، اسی طریقے سے دریائے پنچ ہے، یہ وہ دریا ہیں کہ جو پورے پاکستان کو جو ہے وہ پانی بھی فراہم کر رہے ہیں اور بجلی بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ کشمیر کے وہ ذخائر ہیں کہ جس کو دنیا کے سامنے دکھانا ضروری ہے۔ لیکن جتنی کشمیر کے اندر قدرتی ذخائر موجود ہیں، جتنی کشمیر کی بیوٹی موجود ہے، جتنی کشمیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں موجود ہیں، اتنا ہی کشمیر پسماندہ ہے۔ جو ہمارے حکام بالا کے لیے، چاہے وہ حکمران آزاد کشمیر کے ہوں یا حکمران پاکستان کے ہوں، ان تمام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مثلاً اس کی ایک بات میں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر دوں تاکہ میرپور کی عوام کی بھی نمائندگی ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز کیمرہ کے ساتھ، یہ سامنے ڈیم کے اس سائڈ پر وہ سامنے پل بنا ہوا ہے جو بیچ سے کٹا ہوا ہے، اور یہ پل جو ہے یہ میرپور سے اسلام گڑھ کو ٹچ کر رہا ہے، اور یہاں سے میرپور اسلام گڑھ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 10 سے 20 منٹ کے اندر بندہ 10 منٹ کے اندر پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کئی سالوں سے اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ پل ابھی تک تعمیر نہیں ہوا، اور اس پل کے تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھوم کر جو وہ کئی کلومیٹر کا، کئی مائل کا سفر طے کر کے میرپور میں آتے ہیں، جو اور انتہائی جو ہے وہ دشواری اور مصیبت اور مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکام اس طرف بھی توجہ فرمائیں۔ باقی یہ جو میرپور ڈیم ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کوٹلی کا جو ڈیم ہے، یہ ہے وہ جو بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قدرتی حسن ہے، اور یہ کئی ہزار کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا یہ جو رقبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں نے اپنی زمینیں وقف کی ہیں۔
یہ اہل کشمیر نے اپنی زمینیں وقف کر کے اپنے گھروں کو اجاڑ کر کے یہاں پر جو ملک کے لیے ملت کے لیے بجلی فراہم کی ہے. تو یہ خوبصورت منظر تھا. کچھ ہسٹوریکل پلیس تھے. ہمارے ساتھ جناب سردار امتیاز صاحب ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے بارے میں آپ کی نالج میں کیا اور چیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کئی سالوں سے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کئی سالوں سے یہ ادھورا پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی کلومیٹر کا فاصلہ، ہزاروں گاڑیاں دن کو گزرتی ہیں اور ہزاروں لیٹر ڈیزل فیول ایکسٹرا کنزوم ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. باقی ڈیم کے حوالے سے، ڈیم میں آپ دیکھیں کہ یہاں کے لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی قبریں ڈبو دی ہیں، پانی میں ڈبو دی ہیں پاکستان کو اور کشمیر کو روشن کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے یہاں کے لوگوں کو یہ بنیادی سہولتیں تو ضروری ہیں اور ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. یہ ان کا بنیادی حق ہے. یقیناً یہ خوبصورت ایک پوائنٹ تھا، ہسٹوریکل پلیس تھا، تو ہم نے کہا آپ کو دکھائیں. تو یہ ایک دفعہ آپ میرپور ڈیم کو دیکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویو پوائنٹ پہ دکھائیں گے. پہلا آپ نے کوٹلی کا جو ڈیم دیکھا، اس کی حسن دیکھا، قدرتی مناظر دیکھے، اور اس وقت میرپور ڈیم کا جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ کشمیر کی قدرتی بیوٹی ہے. یہ کشمیر کو اللہ نے حسن دیا ہے. یہ اس کے اندر جو پائی جانے والی معدنیات ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے ذخائر ہیں، اور یہ جس طریقے سے کشمیر کی زمین وسیع و عریض ہے، اسی طریقے سے کشمیر کے لوگوں کے دل بھی وسیع و عریض ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں، اس سے کئی گنا زیادہ حسن، اس سے کئی گنا زیادہ معدنیات مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہیں. اس موقع پر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ رب کریم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. یہ میرپور شہر کا اور ڈیم کا اور اس خوبصورت ویو کا آپ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہمیں کشمیر کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکام کو کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو صحافی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، تاکہ حکام بالا کو ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کے فکر کے اوپر، ان کے تصور اور تخیل پر دستک دی جاتی رہی. مولانا سمیع اللہ نورانی موجود ہیں. آپ اس موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ جی، بہت ہی خوبصورت ویو پوائنٹ ہے یہ، اور یہاں پہ بس جس طرح سے امتیاز صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پل اگر تعمیر ہو جائے مکمل طور پر، جی بالکل، یہ والا پل جو میرپور کو ڈائریکٹ اسلام گڑھ سے ملاتا ہے، تقریباً 15 منٹ کی مسافت پہ بندہ میرپور سے اسلام گڑھ پہنچ سکتا ہے. تو یہ بہت عرصے سے یہ بند پڑا ہوا ہے. وہاں پہ یہ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ جو بیچ میں کٹ نظر آ رہا ہے، اس چیز کے اوپر عرصہ پتہ نہیں 7-8 سال یا 5-6 سال سے کام نہیں ہو رہا ہے. اگر اس پر کام ہو جائے، حکومت اس پر کام کروا دے، تو میرپور کے اور اہل کشمیر کے مشکلات میں بہت آسانی پیدا ہو سکتی ہے، بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارا کام ہے مسائل کو پن آؤٹ کرنا، مسائل کو اجاگر کرنا، تاکہ حکام والا کی اس طرح توجہ دے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ خوبصورت پلیسز جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، کشمیر کی قدرتی بیوٹی آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ کو یہ ویو پوائنٹ کیسے لگے؟ اگر پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے MNN چینل، اس کو سبسکرائب بھی کریں. اس بیل آئیکن کے بٹن پر، آل کے بٹن کو دبائیں گے تو ہمارا ہر نیا پروگرام، نیا ویڈیو، نیا پروگرام، نئی جو ہے وہ ویو پوائنٹس کے ساتھ آپ کو نئے پروگرام آئیں گے، جو معلوماتی بھی ہوں گے، فکری بھی ہوں گے، تصوراتی بھی ہوں گے، تخیلاتی بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.